اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور رحیم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. عزیز طلبہ، میں نے سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 14 کی چند آیات پڑھی ہیں. پہلے ان کا درس ہوگا اور اس کے بعد باقی آیات کا درس ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہ ان تبدا یہ مجزوم ہے ان کی وجہ سے. یہ ابدا یبدی ابدان ظاہر کرنا، تو تبدا اور جب فعل ناقص ہوتا ہے اور مجزوم ہونے کی حالت میں حرف علت حذف ہو جاتا ہے. ان تبدا لکم تسؤکم، اور تسو سا یسوء سوءا برا لگنا، نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ بھی مجزوم ہے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اے ایمان لانے والو، تم لوگ نہ پوچھو بہت سی چیزوں کے بارے میں، یعنی غیر ضروری سوالات نہ کرو. اگر انہیں تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو اس سے تم کو تکلیف ہوگی یا تمہیں برا لگے گا، اور اگر تم پوچھو اس کے بارے میں جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ضرور اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. یعنی اگر تم غیر ضروری سوالات کرو گے اور ادھر قرآن کریم کو نزول ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آیات کا نزول ہو جائے، تو یہ بات تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے. عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بردبار ہے. تو اس آیت کریمہ میں غیر ضروری سوالات کرنے سے روکا گیا ہے. اصل میں بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے شروع کر دیے. جیسے کسی نے پوچھا کہ اے نبی، میرا باپ کہاں ہے؟ یعنی وہ جنت کا مستحق ہے کہ جہنم کا مستحق ہے. اور جب آپ نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا تو ایک صحابی نے پوچھا کہ افی کل عام، کیا ہر سال؟ تو اس طرح سے بہت سے سوالات کرنے لگے تھے تو روک دیا گیا. دراصل جن قوموں کو زندگی میں عمل کرنا نہیں ہوتا ہے وہ سوالات زیادہ کرتی ہیں، اور جن لوگوں کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ غیر ضروری سوالات سے بچتی ہیں. جیسا کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت سے غیر ضروری سوالات کیے. بات بات پر پوچھنا، سوال کرنا، عمل نہیں کرنا رہتا تھا. جیسے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ
ایک مجرم کا پتہ لگانے کے لیے تم لوگ گائے ذبح کرو۔ اب وہ جیسی بھی گائے چاہتے ذبح کر دیتے، لیکن سورہ بقرہ میں ذکر ہے ان لوگوں نے بال کی کھال نکالنے کی کوشش کی۔ کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اور وہ گائے اگر بیل ہے تو اس کو اس کے ذریعے سے کھیت کی جتائی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو اتنے سوالات کی کہ وہ گائے ان کے لیے بہت مشکل ہو گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ قد سالھا قوم، یعنی ایک قوم نے بہت سے سوالات کیے تم سے پہلے، یہ اس سے مراد بنو اسرائیل ہیں، پھر وہ اس کے کافر ہو گئے، اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ یعنی ان کے سوالات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سوالات کے جوابات دیے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی ایک بری رسم کی تردید کی ہے، اور وہ ایسی رسم تھی جو توحید کے خلاف تھی، بلکہ بت پرستی کی ایک بدترین شکل تھی۔ دیکھیے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ یہ افطراء علی اللہ کے معنی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اس میں 4 طرح کے جانوروں کا ذکر ہے جنہیں مکہ کے کفار و مشرکین اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے یا ان پہ سواری نہیں کرتے تھے۔ جیسے موجودہ زمانے میں ہندوؤں کے ہاں ہے کہ بعض بیل کو یا خسی کو یا انڈو خسی کو یا سانڈ وغیرہ کو چھوڑ دیتے ہیں کسی دیوی دیوتا کے نام پر۔ اسی انداز کا معاملہ کفار و مشرکین کے یہاں بھی تھا۔ دیکھیے، میں پہلے ان کی وضاحت کر دوں، اس لیے کہ اردو میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، بس اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، بحیرہ جمع بحائر، یہ بحرہ بھرو بحرن بولتے ہیں، بحرن ناقطہ، کان چیرنا، اصل معنی بحر کے ہوتے ہیں چیرنا، کاٹنا۔ اور بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ دہنا چھوڑ دیا جاتا اور کان چیر کر بتوں کے نام پر آزاد کر دیا جاتا تھا۔ یعنی کفار و مشرکین بعض جانوروں کا دودھ دہنا بند کر دیتے تھے اور ان کے کان چیر کر بتوں کے نام آزاد کر دیتے تھے، اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ صائبہ، صائبہ جمع صوائب، یہ صائبہ جمع صوائب، یہ صائبہ اسم فاعل ہے، اصل میں اسم مفعول کے معنی میں ہے، چھوڑی ہوئی، آزاد کی ہوئی۔ یہ صائبہ سے مراد وہ جانور جسے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا اور اسے سواری وغیرہ کے لیے استعمال نہ کیا جاتا تھا، تو ایسے جانور کو صائبہ کہتے ہیں۔ وسیلہ جمع وسائل، وہ جانور، وہ اونٹنی جس سے مسلسل 2 بار بلا فاصلہ مادہ کی پیدائش ہو، تو وہ اونٹنی جس سے مسلسل 2 بار بلا فاصلہ مادہ کی پیدائش ہوتی، اسے بھی بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور حام جمع حمات، اصل میں ہے حامیون، وہ نر اونٹ جس کے ذریعہ کئی بچے پیدا ہوتے اور اس کی نسل بڑھ جاتی، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ جو میں نے تفسیر کی ہے
بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کی، تو یہ تفسیر سعید ابن مسیب نے کی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں یہ تفسیر نقل کی ہے سعید ابن مسیب کے حوالہ سے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دور جاہلیت میں مذکورہ رسم بد کا موجد عامر بن عامر خزاعی تھا۔ دور جاہلیت میں عامر بن عامر خزاعی نے وہ رسم ایجاد کی تھی کہ فلاں جانور کو، جو جانور ایسا ہو اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے بتوں کے نام پر۔ تو اس کا موجد کون ہے؟ عامر بن عامر خزاعی، جسے آپ نے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بھی جامع صحیح بخاری میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے اللہ فرماتے ہیں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، یعنی ایسے جانور نہیں بنائے جنہیں آزاد چھوڑ دیا جائے بتوں کے نام پر۔ لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ سمجھدار نہیں ہیں۔ اور آگے کفار و مشرکین کا ایک مزاجی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے وہ چیز جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، یہ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی چیز نہیں جانتے تھے، نہ ہدایت یافتہ تھے، یعنی یہ لوگ اپنے باپ دادا کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ان کے باپ دادا جاہل ہوں، راہ راست پر نہ ہوں، تب بھی ان کی بات مانی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ علیکم اسم فعل ہے۔ یہ عربی زبان میں بعض الفاظ خالص اسم ہیں، بعض خالص فعل ہیں، بعض خالص حرف ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا ایک مشترک نام ہے اسم فعل۔ اس لیے ان کو اسم فعل کہا جاتا ہے کہ ان کا وزن اسم کا ہوتا ہے لیکن معنی فعل کا ہوتا ہے۔ تو ایسے اسماء افعال بعض امر کے معنی میں ہوتے ہیں، بعض ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ علیکم اسم فعل ہے، کس کے معنی میں ہے؟ احفظو یا خضو کے معنی میں ہے۔ انفسکم مفعول بہ ہے، ترجمہ کریں گے اپنی فکر کرو، اپنی حفاظت کرو۔ تو اے ایمان لانے والو، تم اپنی فکر کرو، اپنی حفاظت کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہو جب تم ہدایت یافتہ ہو، یعنی جب تم ہدایت یافتہ ہو تو تمہیں وہ شخص گمراہ نہیں پہنچا سکتا، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہو۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہاتھ یا زبان سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طاقت نہ ہو۔ جیسے اگر ایسا ماحول آ جائے کہ آدمی ہاتھ سے یا زبان سے بھلائی کے حکم نہ دے سکے، برائی نہ روک سکے، اس کی طاقت نہیں ہے، تب ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جو گمراہ ہو جب تم ہدایت یافتہ ہو۔ اس لیے کہ اگر آدمی کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے یا زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو حکم ہے کہ کسی برائی کو روکو ہاتھ سے،
یا پھر زبان سے یا دل سے برا مانو۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یعنی تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا مانے، یہ کمزور ایمان ہے۔ تو الی اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ یہ مرجعون مصدر میمی ہے تم سب کو، تو اللہ تعالیٰ تم کو باخبر کرے گا جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ آگے یہاں اللہ تعالیٰ وہ سفر کا ایک حکم ذکر کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہے وصیت۔ میں ایک بات بتا دوں تمہیدی طور پر، بقیہ اس کی تکمیل کل ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے، یہ اسلام کا جو نظام وراثت ہے، تو وراثت کے بارے میں آیات کا نزول بعد میں ہوا ہے، بلکہ سورہ نساء میں وراثت کے احکام بتائے گئے ہیں جن کا نزول یہ مدینہ میں ہوا ہے۔ لیکن اسلام کے نظام وراثت سے پہلے وصیت کا قانون تھا، یعنی کوئی شخص جب مرنے والا ہوتا تھا تو اپنے ورثہ کو وصیت کر دیتا تھا، فلاں کو اتنا دیا جائے، فلاں کو اتنا دیا جائے۔ تو گویا قانون وراثت کے نازل ہونے سے پہلے یہ قانون وصیت تھا۔ لوگ وصیت کے ذریعہ اپنے ورثہ کو حصے دے دیا کرتے تھے، وصیت کر دیتے تھے، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا۔ لیکن قانون وراثت کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا وصیت لوارث، کہ اب کسی وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو آگے کی آیات میں وصیت کا ذکر ہے، خاص طور پر جب آدمی سفر میں ہو اور کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو وصیت لکھ دے اور دو آدمی کو گواہ بنا دے، یہ لوگ گواہی دے دیں گے کہ فلاں نے وصیت کی ہے۔ تو اب جو ہے ورثہ کو حصے ملتے ہیں قانون وراثت کی بنیاد پر، لیکن ایسے لوگوں کو وصیت نہیں کی جا سکتی ہے جو وارث ہو۔ لا وصیت لوارث۔ موجودہ زمانے میں بعض لوگوں کا رواج ہے کہ وہ ان کے کئی ورثہ ہوتے ہیں اور کسی وارث کے لیے وصیت کر دیتے ہیں، کچھ زیادہ حصہ دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت درست نہیں ہے، اس لیے کہ وارث کو تو حصہ مل جائے گا قانون وراثت کی بنیاد پر۔ ہاں، غیر وارث کو وصیت کی جا سکتی ہے، بلکہ بعض حالات میں وصیت کرنا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے کی بعض تفصیلات انشاءاللہ کل آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔